بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ انشاءاللہ آج سورہ البقرہ کی آیات 141 سے لے کے 150 تک سلیکٹڈ آیات کی تلاوت، ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے اور پھر اس کا منظوم ترجمہ اپنی جانب سے پیش کروں گا۔ آج کی آیات انتہائی اہم اس وجہ سے بھی ہیں کہ آیت نمبر 141 کے بعد پہلا سپارہ یعنی الف لام میم اپنے اختتام کو پہنچے گا اور سیقول السفہاء انشاءاللہ آیت نمبر 142 سے شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اب یہاں پہلا سپارہ ختم ہو گیا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ناظرین کرام، جو ہی پہلا سپارہ اب ختم ہو رہا ہے اور آیت نمبر 141 پہ ختم ہوا اور سیقول السفہاء 142 سے شروع ہوئی، انتہائی اہم موضوع اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ حکم آ رہا ہے کہ قبلے کو تبدیل کرو اپنے مسجد حرام کی طرف۔ جو کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی کا سوال ان کے لیے تھا اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ لفظ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ اپنے اندر اتنی وسعت لیے ہوئے ہے کہ اس کا براہ راست مطلب بیان کرنا ممکن نہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں سخت ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ انتہائی اہم حکم تھا تمام مسلمانوں کے لیے روز محشر تک کے لیے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ
اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ بے شک تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تو لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو۔ ناظرین کرام دیکھیے ذرا، بار بار اللہ تعالیٰ یہ حکم صادر فرما رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے، اور جہاں بھی ہو تم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی اہم آیات تھیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار یہ حکم دیا کہ بس اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، اور جہاں کہیں بھی رہو اسی طرف نماز پڑھا کرو۔ اب ان آیات کا منظوم ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ انشاءاللہ اتنا آسانی سے بیان کروں گا کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن یاد رہے قرآن حکیم کی تلاوت جب بھی کریں بزرگوں کے کیے ہوئے مکمل ترجمے سے کریں۔ گزر گئے وہ لوگ، باری ہے تمہاری۔ گزر گئے وہ لوگ، باری ہے تمہاری، تم سے ہے بس سوال تمہارے عمل کا، تم سے ہے بس سوال تمہارے عمل کا۔ نادان ہیں جو کہتے ہیں کیوں قبلہ بدل دیا، مشرق و مغرب ہے سب اللہ کا، جانتے تو ہو پھر بھی سوال کر رہے ہو۔ یوں رب نے امتحان لیا گواہ بھیج کر، قبلہ بدل کے دیکھ لیا کون تابعدار، قبلہ بدل کے دیکھ لیا ہے کون تابعدار۔ جب دیکھ لیا رب نے کیا چاہتے ہو تم، ذکر ہے نا ترجمے میں کہ رب دیکھ رہا ہے کہ آسمان کی طرف بار بار منہ اٹھا رہے ہو۔ جب دیکھ لیا رب نے کیا چاہتے ہو تم، تب حکم دیا پھیر لو منہ کعبہ کی طرف۔ پڑھنی ہے اب نماز ہو کہ قبلہ رخ، جن کو ملی کتاب وہ جانتے تو ہیں، جن کو ملی کتاب وہ جانتے تو ہیں، پھر بھی چھپا رہے ہیں وہ رب کے حق کو، پھر بھی چھپا رہے ہیں وہ رب کے حق کو۔ تم شک پہ کبھی نہ پڑنا، یہی امر حق ہے۔ تم شک پہ کبھی نہ پڑنا، یہی امر حق ہے۔ رخ تمہارے لیے بھلائی کا ہے، وہ قادر ہے حاکم ہے ہر چیز پر۔ اللہ نے کیوں حکم دیا کہ لوگ تمہارے دل میں وسوسے ڈالیں گے لیکن تم شک میں نہ پڑنا۔ میرا حکم ہے
کہ تم اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لو، منہ پھیر لو اب مسجد حرام کی جانب۔ یہ فیصلہ ہے رب کا کہ پڑھو جب بھی تم نماز کعبہ رخ ہی پڑھنا، انہیں حجت نہ ملے کوئی، کعبہ رخ ہی پڑھنا انہیں حجت نہ ملے کوئی۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔